Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. ایک بہت ہی زبردست ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں. آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور جو ہے نا اپنے ایمان کو بھی پختہ کرو. ساتھ میں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کرو، تاکہ جو نا ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. آئے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. استغفر اللہ. یہ لوگ درباروں پہ جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے پاک صاف مسلمان ہیں. استغفر اللہ. اب یہ کوئی کافر دیکھے گا یا کوئی انگریز دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا اس بارے میں؟ یہ عورت ہے. اب یہ بھی ایک نمونہ دیکھیں. کوئی نان مسلم اس کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے. اب علی بھائی کی ویڈیو انت تک دیکھیے گا، بہت نقشبندیہ کے انفارمیٹیو ہے. صوفیاء و مشائخ کی جانب سے ذکر قلبی یعنی دل میں ذکر خفی کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، بلکہ ان بزرگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر کرنے سے افضل ہے، کیونکہ زبان سے ذکر کرنے میں ہر وقت ریاکاری کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ان صوفیاء و حضرات کا دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں سٹارٹ ہی میں، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے، زبان والوں کو نہیں دیکھا. آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے، اور یہ جو قمیض ہے نا ان کی، وہ بھی دل ایسے سے ہل رہا ہوگا اور لوگ کو امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب جاری. حالانکہ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے. دل یہاں پہ نہیں ہوتا. دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں، ان کے پیچھے دل ہوتا ہے. سر پسلی سے باہر دل نکلا ہے تو بندہ ہی مار جائے. وہ پسلی تو گرائنڈر چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے. یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا، وہ گوشت، یہ مسل ہل رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو بالکل آلموسٹ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہو، رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے. مسل کی تکلیف آلموسٹ جب وہ شدت میں ہوتی ہے، وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی، اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے. سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے کسی کو، وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل کو، کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے. وہ یہ جو اوپر والا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا، اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں، آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا. تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے. دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. اتنا بڑا فراڈ ہے سائنٹیفکلی. ان کو کہ یار دکھائیں آپ، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے. وہ آپ رائٹ سائڈ میں پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکر کبھی جاری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراڈ. زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا، وہ تو ایک معاملہ الگ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے، لیکن کرتوت بھی ٹھیک ہوں. یہ نہیں کہ برے اعمال کر کے اچھا گمان رکھے، اچھے اعمال کرے اور پھر اچھا گمان رکھے کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہوگی، اللہ کی رحمت سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کمپنسیشن ہو جائے. پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. قرآن میں بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کر دوں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کے لیے ہوا ہے نا، اللہ کو یاد کیا ہے پوری دنیا میں، اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ سائنٹیفکلی بالکل غلط ہو رہا ہوتا ہے. یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. آپ بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر، عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو. ہم دیکھیں نا، یہ ہم کہتے ہیں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں، ان میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہوتی ہے.
اور ظہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں. یہ سرن ذکر اس میں ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک ہے ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی، آہستہ آواز کے اندر کرنا. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور انسان پہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے نا، اس وقت زبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پھر اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے. وہ ذکر خفی ہے، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور ایک ذکر خفی کی فارم ہے سرن، یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو، بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہو، کسی کو آپ نہ سنا رہے ہو. یہ جو ذکر خفی ہے نا، یہ تو ہم پہ فرض ہے. اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہونی ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے. ہاں، باہر کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے، آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو اتنی اونچی نماز پڑھتے ہیں ساتھ والے بھی سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچانا ہے. کانوں تک آپ نے یوں نکال کے نہیں پہنچانا، اندر سے اپنے کانوں تک پہنچانا ہے. آپ کو خود پتا چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں. شریعت کے جتنے احکامات ہیں نا، میجورٹی خفی ذکر کے ساتھ ہے، لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ. نماز جہری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں 17 رکھتے ہیں نا، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. 17 میں سے 11 جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں، 6 بلند آواز سے ہیں، اور سنت و نوافل تو سارے کے سارے آہستہ آواز کے اندر ہے. نکاح اور طلاق اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا ورنہ ہوگی نہیں. قسم اٹھانا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے. جانور قربانی کے لیے کرنا، یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر اگر آپ زبان سے نہیں کرنا، تو ہماری ہر چیز زبان ہونٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. باقی یہ بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا ہے، جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی. ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے، اور اس میں لوگ پھر وہ بیہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا. وہ وجد جو طاری ہوتا ہے نا، آپ چھوٹی سی سوئی ان کو مارے نا، سارا وجد نکل جائے گا. اکثر فراڈی ہوتے ہیں. تو وہ آپ نعت کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینامنا ہے ریزوننس کا. جب فریکوینسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں. اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی لوگ سمجھتے ہیں اس کو وجد آ جائے کو اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے؟ کہتے نہیں، انہیں ضبط بہت سی، ہر چیز کو ضبط بہت سی. تو یہ ضبط رکھا کرو. ریاکاری کرتے ہو بے ہوش ہو کے، تھوڑے کوئی ضبط نہیں ہے، ریاکاری کرتے ہو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا، بالکل سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 205، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے کہ بہت بلند آواز سے ہو. ہاں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، عاجزی کے ساتھ اور پست آواز میں، بلند آواز کے ساتھ نہیں. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافلین میں شمار نہ ہونا. یہاں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت اونچی آواز سے نہیں، پست آواز سے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. جی. تو گائس، آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست، بہت ہی لوجیکل، انفارمیٹیو ویڈیو تھے. اس ویڈیو کی شروع میں ہم نے دیکھا ایک عورت کسی جو نا دربار میں جا کر ننگے سر کے ساتھ دمال کر رہے تھے، ناچ رہے تھے. اسلام جو ہے نا باپردہ عورت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. یہ اسلام کے دائرے سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ اسی طرح کے جو ہے نا اوپن ہو کر پھرنے کے آپ کو بھلے وہ حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہو، وہاں پر ایک لیبرزم جو ہے نا کنسپٹ ہوتے ہیں، وہاں آپ کا مرضی ہوتے ہیں. لیکن جو ہے نا ود ان اسلام میں عورتوں کو باپردہ رہنے کی، حجاب پہننے کی اور بلخا میں رہنے کے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. یہی ہمارا کنسپٹ ہے. پھر ہم نے ایک دوسری ویڈیو دیکھا. دوسری ویڈیو میں کیا تھے؟ ایک پیر جو نا ایک لڑکے کو مطلب کوئی جادوئی کی جپی دے رہا تھے، تو وہ اپنے اپے سے باہر ہو رہے تھے. وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہے تھے، کبھی ادھر گرتے ہیں، ادھر اٹھتے ہیں، ادھر گرتے ہیں. یہ جو ہے نا اسلام کے ساتھ ایک جو ہے نا مذاق شاید کرتا ہو یا ہو رہا ہو. تو اگر جو ہے نا تصوف کو انسان جو ہے نا کوئی بھی انسان تصوف کو صحیح معنوں میں یعنی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
तो तसव्वुफ इन सारों को जो है ना ओपन करने नहीं देते, एक्सपोज करने नहीं देते, हुक्म नहीं देते हैं, बल्कि तसव्वुफ का जो है ना दूसरा नाम क्या है? छुपाना है, छुपना है। अगर आप कोई अमल कर रहे हो ना, इसको एक्सपोज करना नहीं है, बल्कि इसको छुप से करना है, यानी छुपा के रखना होते हैं। फिर हमने देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जवाब जो है ना हमेशा कुरान से रिलेटेड होते हैं, हदीस से रिलेटेड होते हैं। उनकी जवाब जो है ना हमेशा लॉजिकल होते हैं और इंफॉर्मेटिव होते हैं। जो है ना तसव्वुफ जो है ना, कहते हैं कि तसव्वुफ जो है ना सही हकीकी मानों में अगर कोई पीर मुर्शिद जो है ना अपनी मुरीदों को, अपने शागिर्दों को अगर राह सुलूक की तरफ अगर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो 3 चीज का एडवाइस देते हैं। एक चीज क्या होती है? अब तोहरत में रहना, हमेशा पाक साफ रहना, फिर अल्लाह के जिक्र में हमेशा रहना, फिर वो तौबे में रहना। सही है? इन 3 चीज अगर वो बंदा जो है सही मानों में करते हैं ना, फिर वो अल्लाह की जिक्र देते हैं। अल्लाह की जिक्र से जो हमेशा अपने दिल को यानी खाली नहीं रखना, अल्लाह की यानी जिक्र से हमेशा यानी गाफिल नहीं रहना, इसी तरह की एडवाइस देते हैं। यहाँ की नहीं पता नहीं इस तरह की चाबी दिया, फिर वो बंदा उछलते हैं, फिर गिरते फिर उछलते हैं। ये तसव्वुफ के नाम पे जो ना एक जो है ना मजाक कर रहा है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहूंगा। अल्लाह निगहबान।